السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 92۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لفظی ترجمہ: ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، ثم تولیتم من بعد ذالک پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر، پس لولا اگر نہ ہوتے، فضل اللہ اللہ کا خاص فضل، ورحمتہ اور اس کی رحمت، علیکم تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے، لا تو ضرور، تم ہو جاتے، تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فا حرف عاطف ہے، اور حروف عاطفہ کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ 10 ہوتے ہیں اور ان کے مختلف معانی اور مختلف استعمالات ہیں، اور ان کا ترجمہ اور ان کی مثالیں ہم نے گزشتہ کلاس میں سیکھی تھیں۔ فا بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور اس کے معنی ہیں پس، یعنی جو کام پہلے ہو گیا اس کے نتیجے میں یا اس کے بعد جو کام ہوا یا جو معاملہ ہوا اس کا ذکر فا کے بعد آتا ہے۔ فا پس، لولا اگر نہ ہوتا، لو کے معنی اگر کے ہیں، اور اس کے مختلف نام اور مختلف استعمالات ہیں۔ اس کو حرف تقدیر کہتے ہیں، کہ ایک چیز جو ہے وہ اگر نہیں ہوئی تو تقدیر یہ ہے کہ دوسری چیز بھی نہیں ہوگی، ایک کام نہیں ہوا تو دوسرا بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے مختلف استعمالات ہیں، اس لحاظ سے اس کو مختلف نام بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کو حرف تمنا بھی اور حرف امتناع بھی کہتے ہیں۔ یہ لام اور واو کا مجموعہ ہے، اور کلمہ یا لفظ کی جو 3 قسمیں جنہیں 6 اقسام کہتے ہیں ان میں سے یہ حرف ہے۔ تو ایسے حروف جو معانی رکھتے ہیں، ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو لو ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے عام طور پر تمنا کی جاتی ہے، اس لحاظ سے اسے حرف تمنا کہتے ہیں، خواہش یا تمنا۔ اور اسے حرف امتناع بھی کہتے ہیں، یعنی ایک فعل اگر واقع نہیں ہوا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرا فعل بھی واقع نہیں ہوا۔ تو ایک فعل کے امتناع کی وجہ سے دوسرے فعل کے امتناع پر دلالت کرنے کے لیے یہ لفظ، یہ کلمہ یا یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ جیسے
کہتے ہیں لو خرج زید لا خرج، تو اگر زید نکلتا تو میں بھی نکلتا، یعنی زید نہیں نکلا تو میں بھی نہیں نکلا۔ تو دونوں مثبت ہیں، دونوں میں کوئی نفی کا کلمہ نہیں ہے، خرج میں بھی نہیں ہے، خرجت میں بھی نہیں ہے، لیکن لو نے دونوں کی نفی کر دی۔ تو حرف امتناع تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے عمل کے نتیجے میں ایک فعل اگر واقع نہیں ہوا تو دوسرا بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر اسے حرف تمنا کہتے ہیں کہ اس میں خواہش کی جاتی ہے کہ کاش ایسا ہو، یا میری خواہش ہے کہ ایسا ہو۔ اور کچھ دیگر اغراض اور معنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے پیشکش کے لیے بھی آتا ہے، کوئی چیز مانگنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کی ترغیب کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی چیز کی علت بیان کرنے کے لیے بھی یہ لو کا لفظ، لو کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حرف کے مختلف جگہوں پر مختلف معنی بنتے ہیں۔ مزید تفصیل ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا عمل کرتا ہے لو۔ تو یہ ایک حرف ہے، اگر اس کا استعمال دو مثبت فعلوں کے لیے ہو، یعنی جن میں کوئی نفی کا کلمہ نہیں ہے، ان پر لو کو داخل کرتے ہیں تو دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر مثبت فعلوں پر داخل ہوگا تو دونوں فعلوں کی نفی ہو جائے گی، جیسے لو جاءنی لا اکرمتہ، اس میں ایک فعل جا آیا، دوسرا اکرمتو آیا، تو دونوں مثبت ہیں، دونوں کے ساتھ نفی کا کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن لو داخل ہوا تو دونوں کی نفی کر دی، یعنی اگر وہ آتا تو میں اس کا اکرام کرتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، دونوں کی نفی اس طرح سے ہوئی کہ وہ نہیں آیا تو میں نے بھی اکرام نہیں کیا۔ تو پہلے فعل کی نفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے کی بھی نفی اس میں ہو گئی۔ تو اس طرح سے مثبت فعلوں پر داخل ہوتا ہے تو دونوں کو منفی بنا دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی اس کی صورت بنتی ہے کہ اگر دو منفی فعلوں پر داخل ہوگا تو دونوں مثبت ہو جائیں گے، جیسے لو لم یستدن لم یطالب، کہ اگر وہ قرض نہ لیتا تو اس سے مطالبہ نہ کیا جاتا، مگر چونکہ اس نے قرض لیا ہے اس لیے اس سے مطالبہ کیا جائے گا یا مطالبہ کیا جائے۔ تو دو منفی فعل لم یستدن، اس میں لم نفی کا کلمہ ہے، اسی طرح لم یطالب میں بھی نفی کا کلمہ داخل ہوا، تو دونوں کے معنی مثبت ہو گئے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر ایک نفی اور ایک ثبوت پر، یعنی مثبت فعل پر داخل ہو تو نفی کا ثبوت کر دیتا ہے اور ثبوت کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے لو لم یؤمن اریق دمہ، کہ اگر وہ ایمان نہ لاتا تو اس کا خون بہایا جاتا، مگر وہ ایمان لے آیا اس لیے خون نہیں بہایا گیا۔ تو یہاں ایک منفی فعل پر یہ داخل ہوا تو اس کی نفی کر دی، اور ایک مثبت فعل پر داخل ہوا تو اس کی نفی کر دی، یعنی منفی کو مثبت بنا دیتا ہے، مثبت کو منفی بنا دیتا ہے۔ اور یہ اکیلا استعمال ہونے کی بجائے بعض اوقات لا کے ساتھ جڑ کر بھی آتا ہے، اور اس میں بھی امتناع کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ یہ 2 جملوں پر داخل ہو اور وہ جملے اسمیہ اور فعلیہ علی ترتیب ہوں، تو پہلے جملے کے وجود کی بنا پر دوسرے کے امتناع کو مربوط بنائے، جیسے لولا العلاج لہلک، اگر علاج نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتا، یعنی پہلے کے ساتھ دوسرے کو جوڑ دیا۔ تو پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے، یعنی لولا العلاج موجود لہلک، اصل یوں ہے، تو علاج اس میں مبتدا اور یا لا کا اسم کہہ سکتے ہیں، اور موجود جو ہے وہ خبر ہے، اور حالہ کا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر لولا کے بعد ضمیر ہو تو صحیح اور اغلب یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو، لولا کے بعد ضمیر جو ہے وہ مرفوع آئے گی، جیسے لولا انتم
लकुन्ना मुमिनीन। अंतुम ज़मीर मरफू है और दूसरी ज़मीर कलीलुल इस्तेमाल है, यानी कुन्ना के अलावा जो दूसरी ज़मीरें हैं वो आम तौर पे कम ही आती हैं, जैसे लौला या लौला का लौला हो, तो वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। लौला अंतुम वाला मुहावरा आम तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये कि तख़सीस बर अंगेख्तगी, यानी किसी को किसी काम पर उभारना, अंगेख्ता करना, उसकी खुसूसियत के साथ भी ये आता है। या अर्ज़, यानी किसी के सामने कोई बात पेश करना, गुजारिश करना, उसके लिए हो तो फ़ेल मुज़ारे हकीकी या मुअव्वल के साथ मखसूस होगा, यानी फ़ेल मुज़ारे के साथ आएगा, और या उसके मस्दर मुअव्वल वाले माने बनेंगे तो उसके साथ वो इस्तेमाल होगा। जैसे लौला तस्तगफिरून अल्लाह, कि तुम क्यों नहीं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते, तो अंगेख्त किया कि मग़फ़िरत तलब करो, तुमको ऐसा करना चाहिए। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी मुद्दत के लिए मुझे ढील क्यों नहीं देते, यानी ढील दे दें, अगर ये करेंगे तो अच्छा होगा। और बाज़ औक़ात ये तौबीख़ या तंदीम के लिए आता है। तौबीख़ झिड़कने को कहते हैं, तंदीम शर्म दिलाने को कहते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे लौला जाऊ अलैहि बिअरबाअति शुहदा, उन्हें उबारा जा रहा है कि वो क्यों इस बात पर 4 गवाह नहीं लाते। और असल ये है कि लौ और ला, ये असल तो लौ है, ला को उसके साथ जोड़ दिया गया है, और इसका जवाब या तो मज़कूर होना चाहिए या मुक़द्दर, जबकि तकदीर की कोई दलील हो, यानी सामने ना हो जवाब, मुक़द्दर हो और कोई दलील हो जिससे हम समझें कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। ज़ाहरी तौर पर वहाँ इसका जवाब मौजूद नहीं होता। जैसे वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, तो लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, इसके बाद कुछ जवाब होना चाहिए जो यहाँ नहीं है, तो गोया यहाँ पर जवाब मुक़द्दर है, ज़ाहरी तौर पे बयान नहीं हुआ। तो वो जवाब क्या हो सकता है? वो हो सकता है ला हलकतुम वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होते तो ज़रूर तुम हलाक हो जाते। तो जवाब मुक़द्दर ला हलकतुम की दलील क्या है? अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, कि अल्लाह ताला तो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। तो ये इसके बाद जवाब आ गया जो इस अमर की दलील है कि लौ का जवाब यहाँ पर मुक़द्दर है, और वो क्या हो सकता है? ला हलकतुम। और इसका जवाब मनफी लम के ज़रिए हो तो लाम दाखिल नहीं होगा, यानी मनफी बिमा हो तो लाम दाखिल होगा। ये अलग से इसकी बाज़ शराइत हैं। बहरहाल ये कुछ तफसील थी। लौ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके क्या क्या मानी हैं, और लौ ला अगर आए तो फिर क्या सूरत बनती है। यहाँ पर है फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, लौ अगर ला ना होते, फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला का फ़ज़ल, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, तो क्या नतीजा निकलता, वो आगे बयान है। तो ला के माने हैं ना होते, ये ला नफ़ी का कलिमा है, और फ़ज़ल उसका इसम है। फ़ज़ल, ख़ास फ़ज़ल, तो फ़ज़ल जो है वो इसम है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और मुज़ाफ़ बन रहा है फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह है, और ये फ़ज़ल ला का इसम है, इसमें ला है। फ़ज़ल की बहस, फ़ज़ल शय फ़ज़लन, फ़ज़ल फ़ेल आता है किसी चीज़ का, फ़ज़ल शय व फ़ज़लन, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़ायद होना या बाकी बच जाना। और मकूला है अनफ़िक मिम मालिक मा फ़ज़ल, कि तुम्हारा जितना ज़ायद अज़ ज़रूरत माल है उसे खर्च करो।
فضل فلان علی غیرہ، اس میں فضیلت پا لینے کے معنی ہیں، فوقیت لے جانے کے معنی ہیں کہ احسان و کرم یا فضل و کمال میں دوسرے پر فوقیت لے جانا۔ کہتے ہیں خذ ھذا الذی فضل مما انفقت، کہ تمہارے خرچ کے بعد جو بچا ہے وہ تم لے لو۔ تو فضلہ کے معنی ہیں جو زائد ہو، جو کچھ بچ جائے یا زائد چیز کے لیے فضل کا لفظ آتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ فاضل بنتا ہے، اسم فاعل، جس کی جمع فضلا آتی ہے، جس کے معنی صاحب فضیلت یا صاحب فضل و کمال کے ہیں۔ بلند کردار شخص کے لیے بھی فاضل بولا جاتا ہے اور بلند اخلاق والے کے لیے بھی۔ دوسرے معنی فاضل کے زائد از ضرورت یا باقی کے لیے ہیں، فاضل یا فالتو چیز کے لیے بھی فاضل بولا جاتا ہے۔ اور فاضل فضیلت کی ڈگری رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، یا ماہر عالم کو بھی فاضل کہتے ہیں۔ اسی سے ایک فعل فضلہ بنتا ہے باب تفعیل میں، اور اس میں درمیان والے حرف کو 2 بار بیان کیا گیا ہے، یعنی 4 حروف پر مشتمل یہ فعل بنتا ہے فضلہ۔ فعل مضارع یفضل آتا ہے، مصدر تفضیلا آتا ہے، جس کے معنی ہیں فضیلت دینا۔ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی۔ یہی تفضیل جو ہے اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ترجیح کے معنوں میں آتا ہے، پسندیدگی اور بڑائی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اسی مادے سے فا کے بعد ایک الف داخل کرنے سے فاضلہ فعل بھی بنتا ہے، فاضلہ غیرہ ففضلہ، کہ وہ شخص کرم و احسان سے دوسرے سے بڑھ گیا۔ تو اس سے اسم فاعل فاضل جمع فضلا بنتی ہے، اور اس باب سے اور اوزان بھی آئیں گے۔ فضلہ کی بجائے بعض اوقات تفضلہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس میں شروع میں ایک تا اور درمیان والے حرف کی تکرار، یعنی 5 حروف پر مشتمل یہ فعل بنتا ہے۔ تفضل علیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پہ کرم یا احسان کرنا یا مہربانی کرنا۔ دوسرے معنی ہے کسی پر اپنی برتری اور فوقیت جتانا، جیسے فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، تو یتفضل اسی فعل سے ہے۔ اور افضلو بھی اس سے ایک لفظ بنتا ہے، افعلو کا وزن ہے، جس کی 2 طرح سے جمع آتی ہے۔ جمع تکسیر بنائیں تو افاضل اس کی جمع بنے گی، اور جمع تصحیح یا جمع سالم افضلون بنے گی۔ تو افضل کے معنی کیا ہوں گے؟ ممتاز یا بہت باکمال یا سب سے زیادہ باکمال یا بہتر شخص۔ اسی سے ایک لفظ فضیلتن بھی بنتا ہے، جس کی جمع فضائل آتی ہے۔ تو اس کے معنی ہیں حسن اخلاقی کا بلند درجہ، رذیلہ کے خلاف، یعنی رذیلہ کی ضد ہے فضیلہ، اور خوبی یا اخلاقی بلندی کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ بلند کرداری کے لیے بھی آتا ہے، بلند رتبہ ہونا یا امتیازی وصف کا حامل ہونا۔ اور دوسرے معنی فضیلہ کے گریجویشن یا فاضل کی ڈگری جو ہے اس کے لیے بھی فضیلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ فضول بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں چیز تو بڑی فضول ہے، تو بیکار چیز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ھذا من فضول القول، یہ لغو اور بیکار بات ہے۔ دوسرے معنی ہیں غیر متعلق بات میں مداخلت، اس کے لیے بھی فضول بولا جاتا ہے۔ اور حکیم یا اطباء جو ہیں وہ ایسی چیز کو جو بلا علاج بدن سے خارج ہو اس کو فضول کہتے ہیں، یا بلا ضرورت عمل کے لیے بھی یہ لفظ فضول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فضل کا لفظ اس آیت میں آیا ہے، فلولا فضل اللہ علیکم۔ فضل کے معنی اللہ تعالیٰ کا فضل، زائد انعام، اور فضل کا لفظ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ اللہ
یہ ایک مرکب کی صورت میں الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ تو ویسے لفظی لحاظ سے اللہ کا لفظ اسم ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ علیکم، علی حرف جار ہے، علی اوپر یا پر حرف جار، کم یہ مجرور ہے علی کی وجہ سے، اور یہ ضمیر ہے جو کسی کے ساتھ جڑ کے بیان ہوتی ہے، اور ضمائر میں سے یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ تم ہے۔ علیکم تم پر۔ وَرَحْمَتُهُ، یہ بھی حرف عاطف ہے۔ رحمت کے معنی رحمت کے ہیں، یہ بھی اسم ہے اور ویسے مصدر ہے اپنی بناوٹ یا شکل کے لحاظ سے، اور یہاں جملے میں اس میں لا نفی، لا جو شروع میں ہے، لولا فضل اللہ، فضل پر عطف آ رہا ہے، فضل بھی نفی کا لا جو ہے اس کا اسم ہے، تو رحمت بھی اسی طرح سے لا نفی کا اسم ہے، اور اس میں لا نفی جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو فضل بھی مرفوع ہے، رحمت بھی مرفوع ہے۔ اور ہو یہاں پر مضاف الیہ ہے، رحمت مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے۔ رحمت کا لفظ اپنی ذات میں کیا ہے؟ اس کا مادہ را ہا میم ہے، فعل ماضی رحمہ آتا ہے، فعل مضارع یرحم آتا ہے، مصدر رحمتاً، رحمن، مرحمتاً، مختلف مصادر آتے ہیں، اور رحمہ فلاناً جب کہیں تو کسی پر مہربان ہونے کے معنی ہوتے ہیں، یا شفقت کرنے کے، ترس کھانا، رحم کرنا، تو مختلف معنی اس کے اس طرح سے رحمہ یا رحموں کے آتے ہیں۔ اور دوسرے معنی معاف کرنا یا مغفرت کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے رحمان اور رحیم کے الفاظ بھی آتے ہیں جو بسم اللہ میں بھی آئے ہیں، سورۃ فاتحہ میں بھی، اور بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کا وزن ہے، یعنی فے عین لام کے بعد الف اور نون اس میں شامل کر کے اسم بنا ہے۔ اسے اسم مبالغہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور مبالغے کا اسم فاعل یا مفعول کے معنی عام طور پہ دیتا ہے۔ رحمان کے معنی ہیں بڑا مہربان، زبردست، رحمت والا، اور رحمان کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور رحمان اور رحیم، رحیم بھی اسی مادے سے ہے، اس کا وزن اور ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کا استعمال بھی کچھ مختلف ہے، تو کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ رحیم فعیل کا وزن ہے جس کی جمع رحماء آتی ہے، اور اس کے معنی بہت رحم والا، اللہ تعالیٰ کی صفت آئے تو بہت رحم والا، مشفق اور مہربان، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم بھی ہے، خصوصی رحمت والا جو مومنین پر آخرت میں ہوگی۔ اور اسم فاعل کے معنی دینے کی بجائے اسم مفعول کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی رحم کیا ہوا، جس پہ رحم کیا گیا ہو۔ بعض علماء رحمان اور رحیم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ رحیم میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو آخرت میں ہوگی اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی مومنوں کے ساتھ مخصوص یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اور رحمان میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو دنیا میں ہے اور مسلم اور کافر سب کے لیے عام ہے، یعنی رحمان میں اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیضان ہے یہ زیادہ وسیع ہے، جس میں مسلم اور کافر سب شامل ہیں، اور رحیم جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مومنوں کے لیے خاص طور پر بہت ہی رحم کا سلوک کرنے والی ہے۔ وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟
لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ لا تو ضرور لام تاکید کے لیے ہے، یہ حرف ابتدا بھی ہے، یعنی کسی جملے کے ابتدا میں یا جہاں کوئی شرط والا مفہوم کسی جگہ پر بیان ہو تو اس شرط کا جو جواب ہے اس کے آغاز میں اس طرح کا لام بیان ہوتا ہے اور تاکید کے معنی دیتا ہے، تو اسے حرف ابتدا بھی کہتے ہیں، حرف تاکید بھی کہتے ہیں۔ لا تو ضرور کن تم ہو جاتے، کانا فعل ناقص ہے اور اسی کا یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل ناقص جمع مذکر مخاطب، اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ اس کا اسم اور جو خبر ہوتی ہے وہ کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ یہاں پر بظاہر کوئی اسم الگ سے بیان نہیں ہوا، کن تم میں جو ضمیر ہے وہی کانا کا اسم ہے اور من الخاسرین خبر کی جگہ پہ ہے، اسے شبہ جملہ کہتے ہیں جار مجرور کو، اور شبہ جملہ یہاں پر خبر بن رہا ہے۔ لَكُنْتُمْ تو ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو کانا یکون و کائنن فعل ناقص جو ہے اس کے معنی ہونا، اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان النہار مشمسن، کانا فعل ناقص ہے، النہار مشمسن تو ایک جملہ اسمیہ تھا اس پہ یہ کانا داخل ہوا، تو النہار جو مبتدا تھا وہ کانا کا اسم کہلائے گا اور مشمسن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے۔ تو کانا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، جیسے را پہ جو پیش ہے وہ رفع کی علامت ہے، النہار مرفوع ہے، اور مشمسن یہ خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہاں یہ لفظ منصوب ہو گیا کانا کی خبر بننے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ کانا کا استعمال ہے، افعال ناقصہ جو دیگر ہیں وہ بھی اسی طرح کا عمل کرتے ہیں۔ من لَكُنْتُمْ تو تم ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ من حرف جار ہے اور اس کی وجہ سے الخاسرین مجرور ہے، نقصان اٹھانے والے۔ خاسرین خاسر کی جمع ہے اور یہاں پر من کی وجہ سے مجرور ہے، واو نون یا یا نون کے ذریعے جمع مذکر سالم بنتی ہے۔ خاسر اسم فاعل ہے اور یہاں پر جمع مذکر سالم اور مجرور ہو کے آیا ہے۔ اس کا مادہ خاسین را ہے، خاسرہ یخسارو، خسرن و خسرن، خاسرہ ماضی یخسارو فعل مضارع، اور مصادر مختلف آتے ہیں، خسرن بھی، خسرن بھی، خسارتن بھی، خسرانن بھی، اور جب کہتے ہیں خاسرت تاجرو تو معنی ہوتے ہیں تجارت میں تاجر کو گھاٹا ہونا یا اس کا نقصان اٹھانا، اور اس کا فاعل تجارت بھی بن سکتا ہے، خسرت تجارت ہو، اس کو تجارت میں گھاٹا ہوا یا کسی کام میں ناکام ہو جانا، اس کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور خسر الشیء جب کہا جائے تو نقصان اٹھانا یا کسی کے پاس سے کسی چیز کا ضائع ہو جانا یا برباد ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ خسر مالہ جب کہیں تو مطلب ہوگا کہ اس کا مال برباد ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں آیا ہے الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا قیامت کے دن۔ اسی طرح آیا ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہا اور یہ بہت کھلی کھلی ناکامی یا گھاٹا ہے۔ اور مصدر اس کے خسرن، خسارتن، خسرانن جو ہیں وہ نقصان کے معنوں میں بھی آتے ہیں، ہلاکت یا گمراہی کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ اور وضاحت مکمل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی کلاس بھی ختم ہوتی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔